رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متظافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمام الحسين عليه آلاف التحية والثناء انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، سلسلہ وار گفتگو جاری اور ساری ہے مقصد سفر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ اپنی بات اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر میں گزارش کروں کہ سر دست اس وقت دنیا میں جس خطرناک اور مہلک وبا اور بیماری سے ہم روبرو ہیں اور پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اس سلسلے میں آپ اپنے تمام احتیاطی تدابیر کو اپنائیے جہاں کہیں بھی آپ ہیں، اور جس ملک میں ہیں آپ، جس شہر میں ہیں آپ، جہاں اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ مجلسوں میں شرکت کر سکتے ہیں اور جو وہاں کی محدودیت اور جو قانون ہیں اسے ضرور فالو کریں۔ وہ احتیاط کے لیے، وہ اس لیے کہ اگر عزادار محافظ ہے تو عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، جبکہ حق اور سچ یہی ہے کہ اس عزاداری کا وارث اور حقیقی عزادار وہی یوسف زہرا منتقم خون حسین حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات بابرکت۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اللہ اس قلب پاک پر ہمیشہ سکون نازل کرتا رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قلب پاک پر کوئی حزن و ملال نہ آئے۔ سلسلہ وار یہ گفتگو ہے اور ایک بہت اہم موضوع ہے اس بات پر کہ انسان جب بھی کوئی قدم نکالتا ہے اپنے گھر سے باہر کے لیے، اگر وہ آفس جانا چاہتا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ آفس میں اسے جانا ہے اور جا کے کیا کیا کام انجام دینا ہے۔ اگر وہ اپنی کمپنی میں، اپنے مال میں، اپنی کسی ملکیت کی جگہ پہ جانا چاہتا ہے جہاں اسے ڈیوٹی انجام دینی ہے، تو بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب وہ گھر سے تیار ہو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ایک مقصد، ایک پلان ہوتا ہے کہ آج ہمیں جا کر کے یہ کام انجام دینا ہے۔ کبھی انسان کسی نشست میں، کسی میٹنگ میں، کسی جلسے میں جاتا ہے تو بھی اس کو جس جلسے کا اس کا مقصد پتہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان جب بھی اپنے گھر کے دہلیز سے باہر قدم نکالتا ہے تو قدم نکالنے سے پہلے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اور اسی ارادے اور مقصد اور اسی پلان کے تحت، اسی پروگرام کے تحت وہ باہر نکلتا ہے۔ معمولی سی بات ہے، اگر آپ گھر سے نکلتے اور گھر کی کوئی ضرورت آپ کو خریداری کی ہوتی تو یہ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کس چیز کے لیے جا رہے ہیں، کسی چیز کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں، کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں،
اپنے آفس جا رہے ہیں یا کسی ذمہ داری کو نبھانے جا رہے ہیں، کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی فطری عمل ہے اور اس کو ہر معقول انسان مانتا ہے اور ماننا چاہیے ہے کہ انسان جب بھی کوئی قدم گھر سے باہر نکالتا ہے تو کوئی اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے، کوئی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسا مقصد ہوتا ہے انسان اسی حساب سے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی حساب سے پلاننگ کرتا ہے۔ اگر اس کو بس گھر سے باہر نکل کے قریبی ترین جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو ممکن اسی حساب سے لباس کا انتخاب کرتا ہے، اسی حساب سے ضروریات کو لے کر کے نکلتا ہے، اور اگر اسے آفس جانا ہوتا ہے تو جو آفس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اسے اس کو لے کر کے نکلتا ہے۔ اگر وہ کسی بزنس میٹنگ میں جا رہا ہے تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کو لے کر کے جا رہا ہے۔ اگر وہ عدالت جا رہا ہے، کورٹ اور کچہری، منصفی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جانا چاہتا ہے اور وہ یا اپنے حق کے دفاع یا اپنے حق کے اس بات کے لیے جاتا ہے تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو دستاویز ہیں، جو کاغذات ہیں انہیں لے کر کے جاتا ہے۔ یہ مقصد سفر ہوتا ہے انسان کا۔ جب سفر مشخص اور معین ہوتا ہے اس کا کہ ہم جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں تو اس لیے نکلتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو نمائندہ الہی ہے، جو امام وقت ہے، جو تمام عصمتوں کا نچوڑ ہے، جس کے دوش پر رسول کی عبا ہے، جس کے سر پر رسول کا امامہ ہے، جس کی سواری رسول کی سواری ہے، اور وہ اس شہر سے نکل رہا ہے جو شہر مدینہ ہے، جو نانا کا شہر ہے، جس میں حسین پیدا ہوئے ہیں، جس میں عصمت کبریٰ سلام اللہ علیہ نے زندگی کے آدھی عمر وہاں بتائی ہے۔ اگر وہاں سے انسان نکل رہا ہے تو مقصد تو ہوگا نا سفر کا کچھ، اور جیسا مقصد سفر ہوتا ہے ویسے انسان منصوبہ بندی کرتا ہے، ویسے منشورات سفر کو آمادہ کرتا ہے اور اسی حساب سے ضروریات سفر کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ اگر انسان کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جا رہا ہے، عدالت میں جا رہا ہے، اپنی صفائی کے لیے جا رہا ہے، اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو دستاویز لے کر کے جائے گا۔ شاپنگ کے لیے جا رہا ہے، خریداری کے لیے جا رہا ہے تو سارے کو دوسری ضروریات لے کے جائے گا۔ اگر ادارے اور دفتر اور میں آفس میں جا رہا ہے تو اور ضروریات سفر کو اور اس ضروریات کار اور کام کے لیے لے کر کے جائے گا۔ حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینے سے کسی ایک اہم سفر کے ارادے سے، ایک اہم مقصد کے ارادے سے اگر وہ نکلے ہیں تو ضرورت ہے ان تمام ضروریات سفر کو ساتھ لینے کے لیے کہ جب بھی دوران سفر کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو انسان کو اس چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور انسان، بڑی معمولی سی بات میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ گھر سے نکلے اور کوئی آپ کا جاننے والا یا انجانا بھی اس نے آپ سے سلام دعا کی اور آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ، تو آپ یہ تو بتائیں گے نا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں۔ جی میں کچھ ذرا گھر کی خریداری کے لیے جا رہا تھا۔ آپ کے لباس اور تیاری سے لگا کسی نے پوچھا کہ السلام علیکم کیسا مزاج ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے میں آفس جا رہا ہوں۔ اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کورٹ جانا تھا اور آج وہ اس کیس کی ہیئرنگ تھی اور اس کیس کی سنوائی تھی تو اس کے لیے ہمیں کاغذات کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھ لیں آپ سارے کاغذات آپ کے پاس مہیا ہیں، ساری ضروریات مہیا ہیں نا۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ جب نکلیں تو آپ تو بتائیں گے نا آپ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب سفر سے نکلے ہیں اور یہ مقصد سفر کو بتانے کے لیے کیا جیسے میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو جو خط لکھا ہے جسے وصیت کہی جائے، اور امام نے لفظ کا تذکرہ بھی کیا ہے اور لکھا بھی کہ من وصیت امام ہے لأخی، اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام امام کی وصیت، اور امام نے آخر میں اس جملے کی تکرار بھی کہ میں انشاءاللہ رفتہ اگلی گفتگو میں اس وصیت کے فقرات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ امام نے بتایا، سب سے پہلے کہا کہ جو امام نے اس وصیت کے جو کلمات ہیں میں مفہوم پیش کرتا رہوں۔ امام نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی یکتائی کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور جو عقائد حقہ کی چیزوں میں سے ہے جسے آپ نے حشر و محشر کو اور نشر کو اور پل صراط کے سلسلے میں اس کی حقانیت کا اعتراف اور اعلان آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اب آئے ہیں مقصد سفر کو بتانے کے لیے، جو ہمارا عنوان ہے، اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو یہ گھر سے نکل رہا ہوں، میرے گھر سے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ میں فتنہ پروری کے لیے جا رہا ہوں اور نہ سیر و سیاحت اور خوش گزرانی کے لیے جا رہا ہوں، نہ میرا مقصد فتنہ اور مفسد فی الارض ہونا ہے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرنا ہے۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی
کہ امام نے عجیب کیفیت اختیار کی ہے اور ایک عجیب انداز، عجیب لہجے میں آپ نے سب سے پہلے امام نے کچھ چیزوں کے منفیات کا، اس لیے کہ دیکھیں ایک لفظ کہا جاتا ہے دفع دخل مقدر کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آپ کا جو مخاطب ہے یا کوئی ہے وہ آپ کے سلسلے میں کچھ وہ سوچ بیٹھا ہے، اور وہ مثبت ہو یا منفی، اس سوچ اور فکر کے حساب سے، تو جب آپ اسے گفتگو کرتے ہیں کہ تو آپ کہتے ہیں کہ سنیے وہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا، جو آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے. امام نے اپنے اس کلام پاک اور اس وصیت کے ذریعے اپنے بھائی محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھا ہے. سب سے پہلے دفع دخل مقدر کیا ہے کہ نہ کہ جناب محمد حنفیہ مخاطب نہیں تھے، بلکہ خطاب محمد حنفیہ کے نام ہے، اور مقصد پہنچانا پوری کائنات کے لیے کہ جن فکروں میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ حسین اس لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ وہ جا کر کے جو ہے وہ سیاحت پہ نکل رہے ہیں، خوشگزرانی کے لیے نکل رہے ہیں اور ایک طرح کے سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، نہیں. مجھ حسین کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے، خوشگزرانی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی فتنہ پروری نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میں یہاں سے مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں جا کر کے لوگوں میں ایک طرح کا ایک بغاوتی لہر پیدا کر دوں اور لوگوں میں آپسی اختلاف پیدا کر دوں، اور اس لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں کہ یہاں سے نکل کے گھر سے نکل رہا ہوں تو اپنے تلوار کے ذریعے اور اپنے زور بازو کو اور اپنے اصحاب اور اپنے چاہنے والوں کی مدد سے جا کر کے کسی کا گلا کاٹ دیں، نہ کہ نہ کسی پر ظلم کر دیں، کسی کی فصلیں اجاڑ دیں، کسی کا گھر ویران کر دیں، کسی گھر خاندان برباد کر دیں. نہ میں فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ ظلم کرنا چاہتا ہوں. پہلے منفیات آپ نے کہیں، اس کے بعد امام بھی فوراً آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا مقصد اور میں نکل جو رہا ہوں، یہ جو میں ہجرت کر رہا ہوں، جو مہاجر اللہ بن رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ کے اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، اور اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت پہ چلوں. اس کے سلسلے میں نے وضاحت کی تھی. تو آئیے، آپ نے کیا فرمایا؟ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام وقت کہہ رہا ہے، امام معصوم کہہ رہا ہے کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً اس امت محمدی میں کچھ برائیاں، کچھ بیماریاں، کچھ وبا پھیل گئی ہے، جس وبا اور جس بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے یہ مسیحا دورہ. بڑی آسان سی مثال ہے اور آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مجھے بڑی آسانی ہو جائے گا. آج یہ وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے دوری کے لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اور بیچارے وہ جو متوسط درجے کے اقتصادی اور ضروریات زندگی کے لحاظ سے ممالک ہیں وہ بھی پریشان دونوں ہیں. اور پریشانی کے ساتھ ساتھ ان دباس کی دونوں کی کوشش ہو رہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس وبا کی کاٹ کی جائے. دیکھیے، میں عرض یہ کروں کہ بیماری کبھی فردی ہوتی ہے اور کبھی اجتماعی ہوتی ہے. ایک وقت ایسا ہوا کہ مجھ کو ایک طرح کی خدا نخواستہ کوئی عارضہ مجھ پر ہو گیا، مجھے نزلہ اور بخار ہو گیا، میرے جسم میں ایک درد ہے، تھوڑی سی مجھے خستگی محسوس ہو رہی ہے، ضعف محسوس ہو رہا ہے بدن میں. میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور جو ڈاکٹر دوا تجویز کرے اس دوا کو ہم لے لیں، اور دوا کو لینے کے بعد اسے ہم استعمال کر لیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو مجھ میں بیماری ہے وہ سرایت کرنے والی ہے. وہ بیماری میں وہ ایک وبا ہے جو کسی دوسرے میں پھیل سکتی ہے، کسی میں پھیل سکتی ہے وہ بیماری کو. تو اب کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ وہ بیٹا جو میں جسے جان سے زیادہ چاہتا ہوں، میرے بچے جنہیں میں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، وہ ماں جسے میں اپنے وجود سے زیادہ احترام کرتا ہوں، میری شریک حیات، میرے گھر والے جو میری زندگی کا حصہ جنہیں میں ایک لمحہ اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہو جاؤں گا اپنے آپ کو ان سے دور کر لوں تاکہ یہ وبا ان میں نہ جانے پائے. اور پھر پوری تدبیر اس بات کی کریں گے کہ جتنا جلدی ممکن ہو جائے یہ بیماری، یہ وبا ہم سے دور ہو جائے تاکہ دوسروں میں سرایت نہ کرے. ایک فہمیدہ، ایک سینسٹیو، ایک ذمہ دار، ایک سمجھدار انسان کا وطیرہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بیماری جو وبا کی کیفیت اختیار کر گئی ہے وہ خود بھی احتیاط کرے کہ یہ بیماری کسی دوسرے میں نہ جائے اور دوسروں کو اپنے آپ سے دور رکھے. اسلام یہی بتاتا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیماری آ گئی ہے، تم میں کوئی وبا پھیل گئی ہے، وہ چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، تو سب سے پہلے کہ تم خود احتیاط کرو کہ یہ بیماری تم میں اور نہ بڑھنے پائے، اور اس بیماری کے احتیاط نہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کمی اور ختم ہو جائے. اور پھر ایسا کرو کہ وہ بیماری کسی دوسرے کو لاحق نہ ہونے پائے. اگر خدا نخواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں جھوٹ کم کروں اور کم کرتے کرتے اسے ختم کر دوں.
یہ سب سے پہلی میری ذمہ داری کہ میں اپنی ذات سے ختم کروں. میری دوسری ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ جھوٹ کی جو بیماری ہے میرے بچوں میں، میرے عزیزوں میں جو میرے تحت تکفل ہیں، ان میں نہ سرایت کرنے پائے. جب ایک گھر کے فرد کی ایک ذمہ داری ہوتی کہ اپنی بھی بیماری دور کرے اور دوسروں کو اسے محفوظ رکھے، تو وہ جو معصوم عن الخطا ہے، وہ جو معصوم عن الخطا ہے جس اللہ نے معصوم بنا کر کے بھیجا، اس کی ذمہ داری ہے جو خطا جس میں پائی نہیں جاتی لیکن جس میں دوسرے میں پائی جاتی، اس ڈاکٹر کے مانند جو خود بیمار نہیں لیکن مریضوں کی مسیحائی کرتا ہے، اس کی شفایابی کے لیے وہ دوا دارو سے لکھتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، تو اسے امام وقت کی بھی ذمہ داریوں میں سے تھا. یہی مقصد تھا امام کا کہ میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، اپنے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور وہ اصلاح کے لیے، کارواں کے لیے ہم نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے. مکے سے آ کر کے جب ہم نے کوفے کی جانب سفر کرنا چاہا ہے تو وہاں پر آ کر کے ایک لشکر نے روکا ہے راستے کو، اور راستے کو روک کر کے نہیں، آپ کوفے نہیں جا سکتے ہیں. میں وقت آئے گا تو تذکرہ کروں گا جناب حر علیہ السلام کے سلسلے میں، لیکن سے میں آج کے موضوع سے مربوط ہو کے، چونکہ آج 2 محرم ہو گئی ہے. کتنا انتظار تھا ہمیں اور آپ کو کہ یہ محرم آ جائے، اور محرم سے پہلے جو یہ وبا کی بیماری تھی، پریشانیاں تھیں، کتنا ہم پریشان تھے اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے. لیکن بہرحال جو خدا کی مرضی، ہم تو راضی برضا الہی ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں. آخر ایک محرم ختم ہو گئی، آج دوسری محرم ہے. اور آج دوسری محرم کا دن وہ ہے کہ حسین کربلا میں وارد ہو چکے ہیں. خیمے لگانے کے لیے فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے ہیں، اور جب خیمے لگ گئے ہیں تو حر کے لشکر نے آ کے کہا ہے کہ آپ فرات کے کنارے خیمے نہیں لگا سکتے ہیں. سرکار وفاق خیموں کی تنابیں باندھ چکے تھے. حر نے آ کے کہا کہ آپ فرات کے کنارے خیمے نہیں لگا سکتے. شور و غل بڑھا اور یہ آواز حسین کے کان تک ٹکرائی. حسین علیہ السلام آئے، میری ماں جائی، عباس کو جلدی سے فرات کے کنارے سے بلا لو. جناب فضا گئیں، 2 بار آواز دی اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. پلٹ کے آئیں. اللہ روح شاد کر علامہ طالب جوہری صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جناب فضا تیز قدموں چلتی ہوئیں کہ بی بی قیامت ہو گئی، غضب ہو گیا ہے، کان کی لبیں سرخ ہو گئی ہیں، آدھی تلوار سرکار وفا نکال چکے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، میں کیسے عرض کروں؟ کہا جا کے کہو کہ تمہیں شہزادی نے بلایا ہے، ورنہ زینب خود نکل کے آ جائے گی. جیسے جملے کو سنا، سر کو جھکایا، تلوار کو میان میں ڈالا، سر کو جھکائے ہوئے کہ شہزادی کیا حکم ہے؟ بھیا خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو. نہ جانے کیوں قلب عباس میں ایک تمنا نے کروٹ لی ہوگی اور زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ بابا در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جن ہاتھوں سے خیموں کی تنابوں کو ہم نے بانا، ان ہاتھوں سے انہی خیموں کے تنابوں کو کھولنا بہت سخت ہے. 2 محرم کو کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے، خیمے لگائے جانے لگے ہیں. لیکن بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرو اور آپ کی زحمت تمام کرو. تاریخ نے لکھا ہے، صاحب رحمت جو کتاب ہے جس میں متعدد مقتل سے اس واقعے کو نقل کیا ہے، کہ سب سے پہلا خیمہ جو کربلا میں لگایا گیا زینب کبریٰ کا لگایا گیا ہے، اور اتنا طویل تھا کہ ہماری سمیت شہزادی اس خیمے میں گئی ہیں. اونٹ جب بیٹھ گیا ہے تو جب بیٹھنے کے بعد جیسے شہزادی نے پہلا قدم رکھنا چاہا ہے، امام حسین نے بازو کو پکڑا ہے اور پہلا قدم جیسے زمین کربلا پہ رکھنا چاہا ہے تو ایک بار شہزادی نے کہا کہ بھیا یہاں قیام نہ کریے. کہا کہ میری ماں جائے کیوں؟ کہا کہ بھیا جب سے زمین پر آئے ہیں نہ جانے کیوں کسی ایک بیوہ جیسا ایسا لگتا ہے، کسی ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز آتی ہے، میرا دل پھٹا جاتا ہے. امام نے گریہ کر کے کہا میری بہن تم نے پہچانا نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، میری اور تمہاری ماں ہے جو جب سے ہم مدینے سے چلے ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اور کہتی جا رہے میرے لال حسین تیری ماں تیرے ساتھ. سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلب.